ابھی ہماری لاسٹ کوشچن میں آپ نے ڈسکشن کی تھی کہ میڈیکل سائنس میں غصہ کیسے آتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، تو کیا آپ کائنڈلی ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ طب اہل بیت میں جو ہے وہ غصے کی کیا ایسی وجوہات ہیں کہ غصہ کس وجہ سے آتا ہے؟ کیا سائنس اور طب اہل بیت میں کوئی تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سائنس جو ہوتی ہے اس میں ہارمون کے ریلیز ہونے سے غصہ آتا ہے، یا سینٹرل نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ تو وہ ہارمون کا وہی ہوتا ہے جو طب البید میں بھی بتایا گیا، وہی چیز ہے، لیکن چونکہ طب البید میں ہارمون کا نہیں بتایا گیا، فلانی وجہ سے ہوتا ہے، تو کاز آف جو غصہ ہوتے ہیں وہ طب البید میں بہت ڈیپ سے ڈسکس کیے گئے ہیں کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے پوچھا کہ غصہ کیسے آتا ہے، غصہ کیوں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو غصہ ہے اس کی جو روٹ ہے، اس کی جڑ ہے، وہ تین ہے۔ تین وجوہات کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے۔ پہلی جو ہے وہ تکبر ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے، تو اس وقت غصہ آتا ہے۔ اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے حواریوں سے کہ سرکشی، جب بندہ سرکش ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، یعنی کہ جو فالو اپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، تو اس سے وہ گردانی کر جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، تو اس ٹائم اس کو غصہ آتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ سے بلند سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس وقت انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ تین کاز تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غصے کی۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصے کا جو بنیادی ہے وہ تین وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی جو وجہ ہوتی ہے غصہ کرنے کی کہ انسان جو ہے وہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنی بڑائی بیان کرتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو بندہ حقیر سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تین کاز ہیں جو طب البید میں جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے غصے کو کیوں پیدا کیا اور طب البیت میں اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ غصے کو جو ہے، جس طرح انسان کو جب جراثیم حملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلف ڈیفenس سسٹم انسان میں بنایا ہوا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی دشمن اٹیک کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی دشمن ہے آپ کا، آپ کو اٹیک کرتا ہے، آپ اس کے سیلف ڈیفenس میں کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوگا، آپ مطلب پسٹل ہے آپ کے پاس یا خنجر ہے، کوئی نہ کوئی ہے، اس کا ڈیفenس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیرت دلانے کے لیے غصے کو خلق کیا ہے، تاکہ انسان کو جب بھی اس کے نفس کے ساتھ چھیڑا جائے، اس کی عزت کے ساتھ چھیڑا جائے، اور جو اطاعت الہی کرنے والے لوگ ہیں ان کو برا بھلا کہا جائے، نئی انل منکر کیا جائے، تو اس وقت انسان کو غصہ آ جائے۔ جب غصہ جس انسان کو نہیں آتا تو روایات میں وہ ہے کہ وہ بے غیرت ہے۔ جس کو غیرت ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور جس کو غیرت نہیں ہے اس کو بلا شک اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، اس کے گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اس کو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں غیرت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا تاکہ انسان میں غیرت کا جو عنصر ہے وہ اجاگر ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کو خلق کیا ہے۔